چلے امیر مختار؟ ایک شرط پر سردار۔ میں نے شرط کے ساتھ بیعت نہیں کی۔ امیر حکم دیں گے تو میں اطاعت کروں گا۔ کہاں سے شروع کریں؟ گھوڑوں کی مرضی، منزل اور راستہ چن لیں گے۔ میرا گھوڑا تو صرف کربلا ہی جانتا ہے۔ اگر اسے چھوڑ دیا جائے تو سیدھا نہر القمت پہنچ جائے۔ دلدل راستہ نہیں جانتا، مگر مختار کو معراج پر لے کر جائے گا۔ یہ ہے وہ جگہ جہاں عباس نے اپنے آپ کو نہر القمت تک پہنچایا۔ تم عباس کے بہت قریبی دوست تھے نا؟ میں نے اور عباس نے اپنی جوانی ایک ساتھ گزاری۔ صفین میں ہم دونوں ساتھ ساتھ لڑے، ایک ہی خیمے میں سوتے تھے اور آدھی آدھی رات تک گفتگو کیا کرتے تھے۔ عباس کی آرزو تھی کہ اتنا طاقتور ہو جائے کہ ذوالفقار علی کا وارث بن سکے۔ وہ مولا علی کی تنہائی کو پورے وجود کے ساتھ محسوس کرتا تھا۔ وہ اس مقام پر پہنچنا چاہتا تھا کہ جب مولا علی کے برابر میں کھڑا ہو جائے تو مولا علی کہیں اب مجھے لشکر کی ضرورت نہیں، عباس میرے لیے لشکر کے برابر ہے۔ ان دنوں ہم دونوں بچے تھے، کسی گنتی میں نہ تھے۔ عباس اس بات پر بہت ناراض تھا، بالآخر برداشت نہ کر سکا۔ ایک دن میرے بابا مالک کے سامنے کھڑا ہو گیا اور تن کر کہنے لگا کہ مالک، آپ کو آج مجھے اپنے ساتھ میدان میں لے جانا ہوگا۔ بابا مسکرائے۔ عباس کو مزید غصہ آیا اور شیر کی طرح غرایا کہ مالک، آپ سمجھتے ہیں کہ میں کمتر ہوں؟ میں آپ سے مقابلے کے لیے تیار ہوں، اگر میں جیت گیا تو مجھے اپنے ساتھ لے جائیے گا۔ میرے بابا پھر مسکرائے۔ عباس چلایا کہ مالک، میں مذاق نہیں کر رہا کہ آپ مسکرائے جا رہے ہیں۔ میرے بابا نے اپنی ہنسی روکی اور جواب دیا، عباس میری جان، میں جانتا ہوں کہ تم بہت اچھا لڑتے ہو، مگر تم قمر بنی ہاشم ہو۔ تمہیں صفین کی سیاہ راتوں پر چمکنا ہوگا تاکہ وہ چاندنی راتیں بن جائیں۔ عباس نے جب یہ تعبیر سنی تو خاموش رہا۔ نقل ہے کہ جب عباس القمت پہ پہنچا تو شدید پیاسا تھا، مگر اس نے پانی نہیں پیا۔ ایک رات عباس پسینے میں نہایا ہوا نیند سے گھبرا کے اٹھا، بار بار اپنے ہاتھوں کو اور مجھے دیکھتا تھا۔ میں نے پوچھا کوئی خواب دیکھ لیا؟ اس نے کہا ہاں۔ میں نے پوچھا کیا خواب دیکھا؟ ٹوٹتی ہوئی سانسوں میں مجھے جواب دیا، ابراہیم، میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے ہاتھ نہیں ہیں، میرے ہاتھ کھو گئے تھے۔ میں اپنے ہاتھوں کو ڈھونڈ رہا تھا کہ اچانک میں نے گدھ کے جیسا ایک پرندہ دیکھا جس کی چونچ میں میرے ہاتھ تھے۔ وہ میرے ہاتھوں کو کھانا چاہتا تھا۔ میں نے اسے پتھر سے مارنا چاہا، مگر مجھے خیال آیا کہ میرے پاس تو پتھر اٹھانے کے لیے ہاتھ نہیں۔ میں نے چلا کے کہا، او لاش خور، میرے ہاتھوں کو مت کھاؤ، وہ ہاتھ میرے ہیں۔ اچانک گدھ بولنے لگا، عباس، تم ان ہاتھوں کا کیا کرو گے جب تمہارے پاس اتنے پیارے پر ہیں؟
मैं भूखा हूं, मजबूर हूं, मेरे पर टूटे हुए हैं। तुम्हारे हाथ मुझे सैर कर देंगे। तुम अपने उन खूबसूरत परों के साथ परवास करो, जाओ आसमान पे उड़ो। जब मैंने सुना कि अब्बास के हाथ काटे गए तो उसके उस रात वाले ख्वाब की हिकमत को समझ गया। खुदा ने चाहा तो हम मिलकर जीत की चोटी को फतह कर लेंगे। अबू इसहाक, मेरा दिल चाहता है कि मालिक का नाम दोबारा जिंदा करूं। मालिक मरा नहीं है इब्राहिम, मालिक अशतर नहीं मरेगा। उसका नाम कयामत तक शियों के परचम पर लहराएगा। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि हम गुम न हो जाएं। दूसरा कदम कूफा को फतह करना है। हमें कूफे को जुबैरियों के चुंगल से निकालना होगा। बड़ी शिद्दत से मुवाफिक हूं। जुमेरात की शब रबी की 14वीं को जंग के नकारे बजा देंगे। कैसा रहेगा? बहुत अच्छा है, मगर इस मखसूस रात में कोई हिकमत छुपी हुई है क्या? रबी की 14वीं को चांद पूरा होगा इब्राहिम। अब्बास इब्न अली की नीयत से और उस वाक़े की बरकत से जो उसके बारे में तुमने मुझे सुनाया है, 14वीं की रात चांदनी में जब अब्बास आसमान पर मुकम्मल देखा जाएगा, हम दुश्मन पर हमला कर देंगे। हमारे पास कुछ 8-10 दिन की मोहलत है कि अपने लश्कर को तैयार कर सकें। और हाँ, कुछ हंगामी हालात के हमलावरों की जरूरत है ताकि जरूरत पड़ने पर फौरन मैदान में उतर आएं और मुजाहिमतकारियों से दुश्मन को तकलीफ पहुंचाएं। इन फौजों की तैयारी का काम भी तुम्हारे हाथों को चूमता है। जो हुक्म सर आंखों पे, अमीर मुख्तार।